گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی بہت ساری کالز ہمارے پاس جمع ہیں، سوالات ہم سے آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق محمود کراچی سے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ اگر کسی درخت وغیرہ کی تصویر لگی ہوئی ہو آگے پیچھے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اور اگر ٹی وی وغیرہ بھی چلتا ہو تو کیا وہاں پر نماز ہو جائے گی؟ تیسری بات یہ کہ کیا نماز جو ہے پورے گھر میں ایک ہی جگہ پڑھنی چاہیے یا مختلف جگہ؟ خواتین کے حوالے سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے تنویر اطاری بات کر رہا ہوں۔ میرا میسیج یہ تھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی نائیو یعنی کہ کٹنگ کا کام سیکھنا چاہے، بال کاٹنے کا کام سیکھنا چاہے، وہ سیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال طارق محمود بھائی کراچی سے ہیں، انہوں نے 3 سوال پوچھے ایک ہی سوال کے اندر۔ پہلا سوال یہ تھا کہ نماز جہاں پر پڑھ رہے ہیں وہاں اگر کسی درخت وغیرہ کی کوئی تصویر موجود ہے، چاہے آگے ہو پیچھے ہو دائیں بائیں ہو، تو نماز ہو جاتی ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ انہوں نے یہ مسئلہ کیوں پوچھا ہوگا، تصویر کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر دیکھیں جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ تو ہے بے جان چیز کی تصویر ہے، تو بے جان چیز کی تصویر بنانے میں تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پہاڑ ہے، درخت ہیں، ان چیزوں کی اگر کوئی تصویر بناتا ہے، سینری بنا کے اپنے گھر میں لگاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک میں اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ بے روح بے جان چیزیں جو ہیں ان کی تم تصویر بنایا کرو، اگر بنانی ہے تو زیرو جو ہوتی ہے یعنی جاندار چیزیں، انسان ہو گیا، جانور ہے، پرندے ہیں، ان کی تصویر بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے۔ تو اگر گھر میں چاروں طرف یا پورے ہی گھر کے اندر درخت کی تصویریں ہیں یا پہاڑوں کی تصویریں موجود ہیں، بے جان چیزوں کی تصویریں موجود ہیں، تو وہ موجود ہوں گی، تو اس صورت میں جو تصویر کی ممانعت والی حدیثیں ہیں یا تصویر کے اوپر جو احکام آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو وہ ممانعت ہے ان تصویروں کی کہ جن میں زیرو ہوتی ہے، انسانوں کی، جانوروں کی، جانداروں کی تصویروں کے حوالے سے ان تصویروں پر یہ حکم نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے ان سے رکتے ہوں۔ ان میں یہ تصویریں اگر موجود ہیں، بھلے تعظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہاں اگر زیرو کی تصویر ہے تو اس کو تعظیم کے ساتھ ویسے ہی لگانا، نماز کے علاوہ ویسے ہی لگانا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اور رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اب اگر تصویر گھر کے اندر
جاندار کی لگائی اور نماز پڑھی تو پھر اس کی علماء نے مختلف صورتیں لکھی ٹھیک ہے. اگر دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف تصویر ہے تو اس کو مکروہ تنزیہ لکھا, ناپسندیدہ لکھا. ٹھیک ہے. اور اگر سامنے تصویر ہے اور پورے قد کی ہے, پورے قد کی تصویر ہے اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو اس کو علماء نے مکروہ تحریمی بیان کیا. تعظیم کے لیے تصویریں جو لگائی جاتی ہیں نہیں, ضروری نہیں, اخبار رکھا ہوا ہے, اچھا اخبار آ گیا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور تصویر بکھری پڑی ہے, یا کوئی مثال کے طور پہ کھلونا ہے وہ ادھر اچھال کے پھینکا ہوا ہے بچے نے, چیز ہے, پروڈکٹ ہے, اس کی ڈبیا پر تصویر لگی ہوئی ہے, وہ تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی, تو اس صورت میں یہ نماز مکروہ نہیں ہوگی اگر ایسی بکھری ہوئی. ہاں اگر تعظیم کے ساتھ پورے قد کی تصویر سامنے لگائی ہوئی ہے اور اس کے سامنے پھر کسی نے نماز پڑھی تو یہ مکروہ تحریمی ہوگی نماز. باقی دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی لگی ہو تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی. البتہ اگر دائیں بائیں اور پیچھے تعظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. اس کے علاوہ سامنے جو تعظیم کے لیے نہیں لگی اس میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں, مکروہ تنزیہ تو مکروہ تنزیہی تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی تو نماز بغیر کسی کراہت کی ہو جائے گی. بغیر تعظیم کے ایسی بکھری پڑی ہے تصویر تو اس میں حرج ہی نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا جی, دوسرا انہوں نے اوابین کے حوالے سے کہا, ٹی وی کے حوالے سے, ٹی وی چل رہا ہے, ٹی وی چل اور ٹی وی چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں ٹی وی کا حکم الگ ہے, وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو تصویر کے اوپر احکام لگتے ہیں وہ مووی کے اوپر احکام لگیں وہ نہیں ہے. مووی کو علماء اہل سنت کے ایک جمع غفیر نے جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ جائز چیز کی ہو. لیکن نماز کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلبی کے ساتھ, یعنی بالکل اس کا دل حاضر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے, گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو اب اگر ٹی وی چل رہا ہے اور اس پہ اگرچہ مدنی چینل چل رہا ہے تو اس کی توجہ یہ بار بار اس کی طرف جائے گی, نہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. تو اس لیے ٹی وی نہیں چلانا چاہیے, چاہے آپ اسلامی چینل مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ بند کر دیں اس وقت جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کریں, پھر اس کے بعد اب جو مدنی چینل چل رہا ہے اس کو آپ چلائیں. اچھا, اگر کسی نے ٹی وی چلایا, ویڈیو چلائی جس میں کعبۃ اللہ شریف کی تصویر آ رہی ہے, ایسی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اور وہ مسلسل وہی چل رہا ہے, اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, سامنے تصور بن جائے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ نہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اصل میں ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تصویر سامنے رکھ کر یا مووی چلا کر نماز پڑھنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. اچھا, اصل چیز ہے کہ بندہ اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مخاطب فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا تھوڑی فرمایا, حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان یا مکے میں تھے یا مدینے میں تھے اس وقت, تو ان کی توجہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کرانے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرائی. تو ہمیں نماز میں یہ تصور باندھنا ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے, کم از کم یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ باتیں دیکھنی ہے, نہ کہ ہم نے جو ہے وہ تصویر سامنے رکھنی ہے یا ہم نے جو ہے وہ کوئی چینل وغیرہ اس پر چلا کر اپنی توجہ اس کی طرف کرنی ہے. اچھا, جاندار کی تصویر جہاں منع بھی ہے تو وہاں اصلی جاندار جس طرح ایک انسان اس کی تصویر کسی نے کھینچ لی, یا فرضی جو کارٹون وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں, کارٹون کی پھر علماء نے دو قسمیں کی. ایک تو وہ کارٹون ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کا کوئی وجود ہے, یعنی بلی کا کارٹون ہو گیا یا چوہے کا کارٹون ہو گیا یا کوئی شیر وغیرہ کا کارٹون. آج کل تو لوگوں کی شکلوں کے مطابق بھی بنا دیتے ہیں اور پہچان جایا جاتا ہے یہ فلاں شخص کا کارٹون, وہ تو ممنوع ہوگا, وہ تو ناجائز ہوگا. اور ایک کارٹون ایسا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کی وہ بہت لمبی دم بنا دی یا بہت لمبی سونڈ ایسی بنا دی کہ جو ہوتی نہیں, ایسی چیز ہوتی نہیں ہے, تو وہ پھر اس کو علماء کہتے ہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے جس کے اوپر تصویر کا حکم لگے گا. لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے بہرحال, بنانے کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے منع. تیسرا سوال تھا ان کا کہ گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنا لازم ہے یا کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے؟ دیکھیں, لازم تو نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر لازم ہے. لازم ہونے کا مطلب کہ پھر نہیں کرے گا تو پھر وہ غلط کرے گا یا بعض صورتوں میں گناہگار ہوگا. لیکن مستحب ہے, اچھی بات ہے کہ بندہ گھر میں نوافل پڑھنے کے لیے کسی جگہ کو مختص کر لے. اور جو خواتین ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, ان کو تو چاہیے کہ وہ فرض پڑھنے کے لیے بھی ایک جگہ کو مختص کر لیں جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیت کہا جاتا ہے, ایسی جگہ کو مختص کر لیں, ان کے لیے اچھا ہے یہ. تو گھر میں نوافل پڑھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بنا لو, اور اس کی ایک شرح جو کی گئی وہ یہی کی گئی کہ نوافل گھر کے اندر پڑھتے رہا کرو. تو اس لیے گھر کے اندر نفل پڑھنے چاہیے, اور اس کے لیے جگہ مخصوص کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس مقام پر مستقل نماز پڑھا کریں. صفائی وغیرہ بھی رکھی جائے, تعظیم کی جائے, اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے بنا لیں, کوئی چوکی ووکی ایسی بنا لیں کہ اس پہ آرام سے آپ نماز ادا کر سکیں. بھی ہو سکتا ہے, جو تخت وغیرہ جو تختہ لگا لیں یا ٹائل وغیرہ کی وہ بنا لیں اس کو,
تاکہ اس کے اوپر آپ نماز بآسانی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال پوچھا گیا کہ حجام کا کام سیکھنا، نائی باربر شاپ کھولنا یا کام کرنا یا سیکھنا، اس کے کیا حکام ہے؟ دیکھیں سیکھنے کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، اور کام بھی اگر وہ کر رہا ہے تو جو جائز کام کرے گا وہ کرنا تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اب بال بناتا ہے مثال کے طور پر، تو بال کی کٹنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلق کر رہا ہے، کسی کو گنجا کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. خط بناتا ہے جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، یعنی ایک مٹھی سے بڑھ کر کسی کی داڑھی ہے اس کی کٹنگ وہ کرتا ہے یا خط بنا دیا اس نے، تو یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ کام وہ سیکھتا ہے اور یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر ناجائز و حرام کام کرے گا، جیسے داڑھی مونڈتا ہے، شیو بناتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، اس میں کوئی ناجائز کام وہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ کام کرنا ناجائز ہوگا اور اس کی اجرت بھی ناجائز ہوگی. تو اس لیے اگر یہ کام سیکھ رہے ہیں تو فقط وہ کام سیکھیں کہ جو کرنا جائز ہے، اور وہی کام کریں جس کو کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ پھر اس کو ان کی جو اجرت بنے گی وہ ناجائز و حرام بنے گی، اس کی شرعاً پھر اجازت نہیں ہوگی. حضور ایک دور تھا کہ جو حجام حضرات ہوتے تھے دیوار کے ساتھ شیشہ لگا کر کرسی لگا کر بیٹھ جاتے تھے، زیادہ پیسے تو دکان بنا لی. اب تو سیلون جو ہیں وہ بیوٹی پارلر مردوں کے بھی کھل چکے ہیں، تو اس میں جو میک اپ، بناؤ سنگار اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی حکم ہے یا اجازت ہے؟ جبکہ داڑھی وغیرہ نہیں کاٹتے. اب دیکھیں اس میں پھر مطلق تو نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، یا مطلق بھی نہیں کہیں گے کہ جائز ہے. تو کام کی پوری نوعیت معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے اندر وہ کرتے کیا ہے. اب پتہ چلے کہ وہ اس کو عورت جیسے ہی بنا دیتے ہوں، یا عورتوں سے مشابہت کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے بعض اوقات مالش کرتے ہیں یا چہرے کو صاف کر دیتے ہیں یہ، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی ناجائز کام نہیں کرتے تو اس کو ہم ناجائز بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر وہ ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ جس کا لگانا شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں آتی تو اس کی اجرت جائز ہوگی. لیکن اب یہ پوری ڈیٹیل معلوم ہو کہ اندر وہ کرتے کیا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہی کوئی مکمل حکم بیان کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. یہ دارالافطار اہل سنت مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، میں دیکھتا ہوں، روزانہ دیکھتا ہوں، بہت اچھا ہے. تو میری دہی بل اور فروٹ چاٹ کی دکان ہے، تو اس حوالے سے جو میرا سودا رات کو بچتا ہے وہ کیا اگلے دن مجھے بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں باور بات کر رہا ہوں ضلع شیخوپورہ سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک جو ہے وہ بشر ہیں یا نور ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. حضور ہر شعبے سے لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، حجام بھی پوچھ رہے ہیں، فروٹ چاٹ والے بھی پوچھ رہے ہیں، عقیدے کا بھی سوال ہو رہا ہے. الحمدللہ فروٹ چاٹ بیچتے ہیں اور اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر لیں کہ بہت سارے دہی بڑے ہیں، یا پھر چاول کی ریڑھی لگاتا ہے کوئی، مختلف چیزیں بیچی جاتی ہیں، بچ جاتا ہے مال، تو کیا اگلے دن اس کو سیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں اگلے دن بیچتے ہی عام طور پہ لوگ، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس کا مال بچتا ہے وہ پھینکتا تو ہے نہیں، تو اس کو ضائع کر دیا. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اب وہ جو مال بچا ہے، ایک تو اس کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حالت کیسی ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اب وہ صبح تک خراب ہو جاتی ہے، یعنی اس کا معیار نہیں رہتا، یہ نقصان کا سبب بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ ایسی چیز وہ بیچے. اور وہ چیز ایسی ہے کہ خراب نہیں ہوتی، اس کو دوسرے دن بھی بیچا جا سکتا ہے، بیچ دیتے ہیں اس کو لوگ. تو اب اصل میں پھر یہاں دو صورتیں بنیں گی. ایک صورت تو یہ ہوگی بیچنا تو جائز ہو جائے گا، لیکن وہاں ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہو. اب مثال کے طور پہ اس سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا اور اس کو بولا بھائی یہ تازی ہے، تو اب اس نے تازی کا مطلب یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صبح آئی ہے یا آج کی چیز ہے، یہ پرانی نہیں ہے. تو اب یہ اس کے سامنے کہیں کہ جی ہاں تازی نئی چیز لے کر آیا ہوں، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو بکتی رہتی ہے، اگلے دن بھی بکے گی، دوسرے دن تیسرے دن بھی بکے گی، اور اس میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے کہ تازی ہے، اس کو بس بیچتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. حضور بعض دفعہ پوچھے بغیر جو نا چیز کا کیفیت ایسی کر دی جاتی ہے کہ لگتی ہے ابھی کے، جیسے سموسے، رمضان شریف میں سموسے بکتے ہیں بالخصوص، تو بچ جاتے ہیں تو اگلے دن وہ بیچے جاتے ہیں. کوئی مغرب بعد کوئی بھی نہیں خریدے گا، تو اب وہ گرم کر کے اس کو دوبارہ دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو اگلے دن وہ دوبارہ بیچے جائے. اب وہ بظاہر گرم نظر آتے ہیں اور وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر بظاہر وہ پوچھ نہیں رہے سے، وہ گرم سمجھ کے یہی سمجھ رہے کہ آج کے ہوں گے. اگر اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، فوڈ پوائزن کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا مرض کے اندر مبتلا ہو جائے گا. ویسے تو کباب سموسوں کے نقصانات تو میرے سنت بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو واقعی ایسی ہے کہ فوراً
بندے کی طبیعت کو خراب کر دے گی، اس کا قیمہ خراب ہو گیا، دوسرے دن تک پڑا رہا، وہ خرابی پیدا کر دے گا اس کے پیٹ کے اندر، تو ایسی چیز تو بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن وہ رکھا ہوا ہے، سموسے اس کے بچ گئے، اس نے جا کے فریج میں رکھ دیے، دوسرا دن آیا اور اس کو گرم کر کے اس نے بیچ دیے، تو اس کی قیمت کو تو جائز کہیں گے کہ اس کا بیچنا جائز ہوگا، لیکن اس میں کسی طرح کی جھوٹ کی آمیزش اس کو نہیں کرنی۔ بتا دے کہ کل کے نہیں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ شو نہ کرے کہ گرم دے رہے ہیں نا لوگوں کو، تو اب وہ گویا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج ہی کے ہوں گے، لیکن اگر یہ بتایا گیا کہ کل کے ہیں تو پھر شاید کوئی بھی نہیں لے گا۔ اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی تو اس کو بتانا تو لازم نہیں ہے۔ اچھا، لازمی نہیں ہے، لازم نہیں اس کو بتائے، وہ اگر خرابی آ جاتی ہے اس کے اندر تو پھر اس کو بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بابر بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور کئی مرتبہ ان موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ناظرین نئے سے نئے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے بار بار پوچھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تشنگی لوگوں کو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ظاہر لوگ جو ہے وہ یاد تو رکھتے نہیں ہیں کہ مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنا عقیدہ اور نظریہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے اعتبار سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل سنت کے نزدیک یہ ہماری کتابوں کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بشر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت کے اندر دنیا میں ہی تشریف لے کر آئے اور آپ کی حقیقت یہ نورانی ہے، آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ ہمارے پر یہ اعتراض جڑ دینا، یہ اعتراض قائم کرنا کہ ہم اصلاً بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ بالکل تہمت ہے، ٹھیک ہے۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ میں بیان کروں گا، میرے علماء بیان کریں گے، میرے علماء کی کتابوں میں وہ بات لکھی ہوگی، مستند علماء کی کتاب۔ کسی سامنے والے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ زبردستی عقیدہ مجھ پر تھوپے اور کہے کہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے اور یہ بات آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب میرا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ ہے ہی نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہی نہیں، یعنی تمام علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں، ٹھیک ہے، نوری بشر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت قرآن پاک سے ثابت ہے اور اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت تو صراحت کرتے ہوئے آئے ہیں، تو پھر کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خامہ خامہ ہمارے اوپر اس بات کی تہمت لگائے کہ ہم بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر، صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العقائد میں، صدر الشریعہ نے بحر شریعت کے اندر، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی فیض الرسول کے اندر، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر علماء اہل سنت نے واضح الفاظ میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے خارج ہو جائے گا کہ خود قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا، لیکن بشر کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ۔ اب رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا، تو لفظ نور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اطلاق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنا، اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، یعنی نور آیا اور کتاب مبین۔ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک، نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ عربی کی جو تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو وہاں پر یہی الفاظ ملیں گے، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد بزرگ یہ بات بیان کر چکے ہیں، یعنی بزرگان دین یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو بیان فرماتے ہیں، نور ای ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام رازی نے، امام آلوسی نے، علامہ ساوی نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کسی عربی تفسیر کو اٹھائیں وہاں پر اس نور کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنا اس میں تو اصلاً کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا دو چیزیں ہیں، نور ہوتا ہے دو طرح۔ پہلے نور کا معنی سمجھ لے کہ نور کہتے کس کو؟ نور کہتے ہیں کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی دے، خود روشن ہو اور دوسروں کو راستہ دکھائے، ایسی چیز کو نور کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ
نور حسی بھی ہیں اور نور مانوی بھی ہیں. نور حسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نور نظر آتا ہے, جیسے یہ لائٹیں جل رہی ہیں, سورج چاند ہے, ان کی روشنی کو ہم دیکھ رہے ہیں, خود بھی روشن ہے اور ہمیں بھی روشنی دیتے ہیں. یہ روشنی پڑ رہی ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, تو خود روشن ہے اور راستے کو سارا روشن کیا ہوا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پایا جاتا ہے. اور نور مانوی وہ ہوتا ہے کہ جو نظر نور نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نور ہے, کہ خود روشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں روشنی بھی دے رہی ہے. جیسے قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ خود روشن چیز ہے, قرآن پاک کو روشن کتاب بیان کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ بھی دکھاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے بھی نور ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں. اس کو نور مانوی اور نور عقلی کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. نور عقلی آپ کا ہونا وہ بات ہے کہ جس میں کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نور تھے اور دوسروں کو راستہ دکھانے والے تھے. اب رہا نور حسی کا معاملہ, تو نور حسی کے اوپر علماء اہل سنت جو قدیم سے ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے جو تفسیر جلالین کے اوپر حاشیہ ہے, اس میں واضح الفاظ میں آپ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نور حسی اور نور مانوی کے اصل ہیں. سبحان اللہ, نور بھی ہیں, نور حسی بھی ہیں اور نور مانوی بھی ہیں. مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ جو مشہور حدیث پاک ہے, اگرچہ کہ بعد میں جب مصنف کی چھپی تو اس میں بعض لوگوں نے اس حدیث کو شامل نہیں کیا یا ان کو ملی نہیں وہ, لیکن علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا. یعنی تھی تو حوالہ دی, بالکل موجود تھی, اس کا حوالہ نقل کیا. اور علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب من عقائد اہل سنہ کے نام سے, اس میں 41 کتابوں کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا. تو اس میں یہ الفاظ غالباً وہ نسخہ تلاش بھی کر لیا گیا جس میں یہ موجود ہاں وہ ملا اور چھپ بھی گیا وہ, تو وہ چھپا ہوا بھی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کی کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر, اے جابر, سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی نور نبی کا, وہ تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں نور ہونا فرمایا. اور جہاں تک رہا دلائل کا معاملہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے روشنی پھوٹا کرتی تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ ابن عساکر نے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک تھے تو اوپر کے جو دانت ہیں ان کے سائڈوں کے جو دانت ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان گیپ تھا, ہلکا سا معمولی سا گیپ تھا جو بڑا خوبصورت محسوس ہوتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو اس میں سے نور نکلتا تھا جس سے دیواریں روشن ہو جاتی, ایسی روشنی ہوا کرتی تھی. اور حافظ مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب تہذیب الکمال کے نام سے اس میں اور دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھیں اور چرخہ کاٹ رہی تھیں. تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں اور اپنے نالین مبارک کو سی رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر پسینے کے آثار ہیں, تو ان پسینوں سے نور نکل رہا ہے, یتولد منہ نور. سبحان اللہ. تو مبہوت ہو گئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, غور سے دیکھنے لگ گئی اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا تو پوچھا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو فرمایا آپ کے چہرہ مبارکہ سے, آپ کے پیشانی مبارکہ کے اوپر جو پسینہ ہے اس سے نور نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے نور پیدا ہو رہا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو بیان فرما رہی ہیں. اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر اس روایت کو نقل کیا جو مشہور روایت ہے کہ آپ کی سوئی جو ہے سحر کے وقت گر گئی, رات میں گر گئی, اور چراغ بھی روشن نہیں تھا کہ جس کی روشنی میں وہ ملتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ مبارکہ کی روشنی کی وجہ سے آپ کا حجرہ روشن ہوا اور اس میں آپ نے وہ سوئی کو تلاش کر لیا. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نور کا نکلنا, بلکہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگا دیں وہ نورانی ہو جایا کرتی تھی. تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے جب گھر جانے لگے, رات کا وقت تھا, تو ظاہر اس زمانے میں کوئی لالٹین وغیرہ تو تھی نہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھڑی دی تو اس چھڑی روشن ہو گئی. اس کی روشنی میں وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے, اور پھر جب دونوں کے راستے جدا ہوئے دونوں کے, تو دونوں کی چھڑیاں جو تھیں وہ ایک دوسرے سے ملی اور دونوں روشن ہو گئی. یہ احادیث طیبہ کی کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مانوی ہونا اور نور حسی ہونا
دونوں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آپ اس پر مزید تفصیل سننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے درس شفا شریف, اس کا 7واں جو ایپیسوڈ ہے, 7واں حصہ جو ہے, اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شفا شریف میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ کتنی روایتیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حسی ہونا. یہ 7واں حصہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر لیا جائے. حضور اس پہ جو آپ نے دلائل دیے, جب یہ دلائل دیے جاتے ہیں نور حسی پر, تو یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے تو اگر ایسا ہی تھا کہ صحابہ کرام نور ملاحظہ کرتے تھے تو پھر جو کفار تھے وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ان کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی تھی, وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ دیکھیں مسئلہ یعنی ایسی چیز عام کسی آدمی سے آج بھی کوئی دیکھے تو متاثر ہو جائے گا اس سے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار متاثر نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ تو ابو جہل جو اس امت کا سب سے بڑا کافر, صحیح, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا اس کو فرعون قرار دیا. اس کو تو لوگ ابو الحکم بولتے تھے, دانا بولتے تھے, لیکن اس کا نام ابو جہل پڑا اور اس امت کا فرعون قرار پایا. اور اس فرعون سے جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس سے بڑھ کر تھا. وہ تو مرتے وقت ایمان لانے لگا تھا, ٹھیک ہے, اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا. یہ تو مرتے وقت بھی جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ اس بات پر مصر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر نہیں ہے. اتنا سخت تھا یہ. اس سے جب تنہائی کے اندر سوال, سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, اس سے جب تنہائی میں سوال کیا گیا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے کیا ہو, وہ جو کہتے ہیں سچ اور حق کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی ساری چیزیں ان کے خاندان کے اندر موجود ہیں. کعبۃ اللہ شریف کی جو تولیت ہے, یعنی اس کی چابی کا ہونا, یہ ان کے پاس ہے. حاجیوں کو زمزم پلانا یہ ان کے پاس ہے. مہمان نوازی کرنا یہ ان کے پاس ہے. اب نبوت بھی ان کے پاس آ جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ صحیح, یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آیا. ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ دیکھتے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی نہیں ہے, مانتے تھے, تسلیم کرتے تھے, لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی اور معجزہ تو بات کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں سورہ یونس کے اندر موجود ہے, فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. افلا تعقلون, کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کسی اور معجزے کی تو بعد میں بات آئے گی. میری ذات پہ غور کرو گے, میرے اخلاق پہ غور کرو گے, میری باتوں پہ غور کرو گے, تمہیں خود بخود نظر آئے گا کہ میری اپنی ذات جو ہے وہ میری نبوت کے دعوے کے اوپر بالکل واضح ہے. جو دعویٰ میں کر رہا ہوں واضح دلیل میری خود اپنی ذات ہے, کسی اور معجزے کی حاجت ہی نہیں پڑتی. یعرفونہ والی جو آیت ہے, بالکل, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جو اہل کتاب ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. ان کی نبوت ایسے معلوم تھی. بالکل, سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ تو ایمان لے کر آئے. دوسرے اہل کتاب کیوں ایمان لے کر نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے اور وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ان پر واضح نہیں تھی. ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعصب رکھتے تھے. چلے نور کی بات تو بات کی ہو گئی نا. اس کے علاوہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزے ثابت نہیں ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو 10 صحابہ کرام علی مردوان کی روایت سے ثابت ہے نا. اور متواتر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. الحمدللہ. تو یہ کہ کفار مکہ نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں ہے. کنکریوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھا, درخت آ کر ان کے سامنے سلام کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو ایمان لانے کا ان کا جو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں ملاحظہ نہیں کرتے تھے, یہ تعصب تھا اور اپنے جو بت پرستی تھی اس پر وہ اس طرح چمٹے ہوئے تھے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت سے متعلق مفتی صاحب نے دلائل عطا فرمائے, اس پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اچھے عقیدے والوں کی صحبت عطا فرمائے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ اگر مثلا کسی نے رمضان المبارک سے یہ طے کیا ہو کہ اس کے پہلے اس کی جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہو وہ اسے گنتی کر کے ادا کرے گا, مثلا 1 سال کی یا 2 سال کی یا جتنی بھی سال کی ہو. اب رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے مہینے میں اگر اسی کی کوئی نماز قضا ہوتی یا کچھ دن کی نمازیں رہ جاتی ہے تو انہیں وہ پچھلی قضا نمازوں کے ساتھ ادا کرے گا یا حال ہی میں اسے وقت ملے تو اسے ادا کر لے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپور ہند سے اکرم اتاری عرض گزار ہوں۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ حاجی اکثر جو وہاں سے بانٹنے کے لیے تحفے لاتے ہیں، ان میں سے بہت سے حجاج کرام جا نماز بھی بانٹنے کے لیے لاتے ہیں، اور اس پہ مکہ مدینہ اور اس طرح کی مقدس مقامات کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، تو کیا وہ جو تحفہ دے منع کر دیں، یا چونکہ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ استعمال کرنا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ حضور رمضان شریف سے پہلے نیت کی تھی کہ جتنی بھی نمازیں ہیں قضا کروں گا، جو قضا ہو گئی ان کو ترتیب وار گن کر اس کو ادا کروں گا۔ رمضان گزرا، رمضان میں شاید پوری پڑی ہوں گی، اب شوال میں پھر کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب پہلے وہ قضا کرنی جو پہلے چھوٹ گئی تھیں، یا جو ابھی حالیہ نمازیں چھوٹی ان کو پہلے ادا کرے گا، کیا کرے گا؟ احساس ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں۔ اب جو قضا نمازوں کا مسئلہ ہے اس میں دیکھیں جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں یہ صاحب ترتیب تو نظر نہیں آتے۔ جی جی، صاحب ترتیب کے معاملات جدا ہیں۔ تو اب ان کی پچھلی نمازیں مثلاً 1 سال کی قضا تھیں، اور اب ان کی شوال کے بعد بھی ایک دن کی 2 دن کی نمازیں چھوٹ گئیں، تو اب ان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے یہ نمازیں ادا کریں اور پھر اس کے بعد پچھلی نمازوں کو ادا کریں، وہ ان کے ساتھ ہی ملا کر یہ ساری کی ساری ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن توبہ بہرحال کرنا ہوگی کہ یہ نماز جان بوجھ کے چھوٹی ہے، غفلت سے چھوٹی ہے، تو اس کی توبہ بھی ان کے پر کرنا لازم ہوگی۔ چاہیں تو ان کو پہلے ادا کر لیں جو ابھی چھوٹی ہیں، اور چاہیں تو پہلے جو پچھلی چھوٹی ہیں ان کو ادا کریں پھر ان کو ادا کریں، دونوں اختیار ان کو ابھی ترتیب فی الحال ترتیب ان کے پر لازم نہیں۔ حجاج واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک میں تو تحائف تقسیم کرتے ہیں، جائے نماز بھی دی جاتی ہے، تو بعض دفعہ جائے نماز پر تصاویر ہوتی ہیں خانہ کعبۃ اللہ شریف کی، گنبد خضرہ شریف کی، تو اگر ایسی کوئی تحفہ دے تو کیا اس سے لے سکتے ہیں اور کیا اس سے منع کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ لے لیے یا اپنے پاس پہلے سے موجود ہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تحفہ لینے میں تو حرج نہیں ہے، اور تحفہ لوٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، تو لوٹاتے وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کا بندہ آپ کے سامنے موجود ہے، پتہ چلے کہ وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو دیں گے تو اس کو برا محسوس ہوگا، تو لوٹانے میں تو احتیاط کرنا ہوگی۔ اب لینے کے بعد اب جو اس پر نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، تو دیکھیں نماز تو اس پر ہو جائے گی، اگر کسی نے نماز پڑھی تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ اصلی خانہ کعبہ اور اصلی گنبد خضرہ نہیں ہے، ان کی شبیہ ہیں۔ لیکن بہرحال جو عشق کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ اس طرح کی جائے نماز یہ اولاً تو لینی ہی نہیں چاہیے، بندہ خریدے ہی نہ، اور اگر ہیں تو پھر ان کو زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ کعبۃ اللہ شریف کی تصویر ویسے عام حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی زمین پر رکھے گا تو اس کو ہمیں بے ادبی محسوس ہوگی، تو اب یہاں پر مصلی کے اوپر آپ رکھیں گے تو اولاً تو یہ بھی بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ کہ صراحتاً اس انداز کی بے ادبی ہم نہیں کہیں گے جو تصویر رکھنے کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات پاؤں لوگ اس پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی مسجد میں لے گیا کوئی، اس نے بچھا دی تو اب لوگ گزر رہے ہیں پاؤں بھی اس کے اوپر جا رہے ہیں، تو یہ طبیعت کو گوارا نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا اس کے اندر۔ تو اس لیے علماء اہل سنت نے اس کے اوپر فتویٰ بھی یہ جاری کیا ہوا ہے کہ ایسی جائے نماز پہ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی جائے نماز بچھانے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس پر کعبۃ اللہ المشرفہ یا گنبد خضرہ شریف کی تصاویر بنی ہوئی ہیں تو ان کو زمین پر نہ بچھائیں، اور ایسی خریدی بھی نہ جائیں، اور اگر کوئی بنانے والا سن رہا ہے تو وہ نیت کرے گی نا، کیا ضرورت ہے، محراب بنا دیں یا بالکل سادی پلین بنائی، سادی ہونی چاہیے۔ اور مستحب تو یہ ہے جو بھی سجدہ کرے، اگر کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہے تو کھلی زمین کے اوپر جو ہے وہ سجدہ ہونا چاہیے، کہ سجدہ ڈائریکٹ زمین پر ہو، درمیان میں مصلی نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عام سادی سی بنائیں گے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ خشوع و خضوع کے اندر بھی مخل ہوتی ہیں، اگر کوئی اچھے انداز میں نماز پڑھنے والا ہے، اب ظاہر ہے اس نے دیکھنا قیام کی حالت میں سجدے کی طرف ہے، اب وہ نقش و نگار اس طرح کے بنے ہوں گے، چاہے کسی بھی طرح کے بنے ہوں، تو وہ بار بار اس کی توجہ کو اپنی طرف لیں گے، تو اس لیے سادی جائے نماز ہوگی، سادی چٹائی ٹائپ کی ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی طرف اس کی توجہ کم جائے۔ جزاک اللہ۔ جی کچھ مزید کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے۔ میرا نام محسن قیوم، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا تھا کہ یہ ایک صاحب نصاب آدمی پہ جو ہے نا کب فرض ہوتی ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے، ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عزیز ہے اور میں کھاریاں سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی نماز نیت کی ہو اور 2 کے بعد تشہد بیٹھنا بندہ بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو دوبارہ نماز کو کیسے درست کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے گا۔
میرا نام محمد ندیم ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لاہور سے جاتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں, وہاں پر جا کر ہم عمرہ کرتے ہیں. اس کے بعد جب دوبارہ عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم جاتے ہیں مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے لیے. کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جائز ہے؟ یہ میرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونس بھائی تقوال سے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ دیکھیں, صاحب نصاب پر جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ اس کے مال پر سال گزرنے کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی جو نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی رقم یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا سامان تجارت بیچنے کا اتنا سامان جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا رقم اتنی کہ جو اس کی ضرورت کے علاوہ اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو, تو جو نصاب ہے وہ ہو گیا. پہلی دفعہ اس طرح ہوا اور اس پر سال گزر گیا تو سال گزرتے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یعنی 10 محرم کو مثال کے طور پر صاحب نصاب ہوا تو اب پورا سال, اگلے سال جب 10 محرم آئے گی تو اس وقت یہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور زکوٰۃ دینا, جبکہ اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہو. تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ اسلامی سال کا اعتبار کیا جائے گا, یہ ہجری عیسوی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, قمری کا. ٹھیک ہے. عزیز بھائی کھاریاں سے سوال کر رہے ہیں. عبدالعزیز بھائی 4 رکعت والی نماز شروع کی اور قاعدہ اولا بھول گئے, تشہد پڑھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اب نماز کو کیسے مکمل کریں؟ پر سنت موقدہ کے اندر جو ہے یہ قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو بیٹھنا اس میں ضروری ہوتا ہے. اگر چھوٹ گیا تو بھی وہ واجب ہی رہے گا, وہ فرض کے اندر تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور نفل کے معاملات جدا ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی شخص 4 رکعت مثال کے طور پہ فرض پڑھ رہا ہے, سنت موقدہ پڑھ رہا ہے اور قاعدہ اولا بھول گیا اور بھول کے سیدھا کھڑا ہو گیا, تو اب تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نیچے آ کے بیٹھے, بلکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے, اس کی نماز ہو جائے گی. 3 صورتیں اس کی بنتی ہیں. اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, آخر میں سجدہ صاحب اس نے کرنا ہے. اور اگر سیدھا کھڑا بالکل نہیں ہوا لیکن کھڑا ہونے کے قریب ہے تو اس صورت میں بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. اور اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو اس صورت میں بیٹھ جائے, اس کے پاس سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ندیم بھائی لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کر جاتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں, اب دوبارہ جب عمرہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد عائشہ جایا جاتا ہے یا جارانہ کے مقام پر جاتے ہیں مکہ شریف کے اندر, تو کیا مسجد عائشہ یا وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی حرم کی جو حدود ہے اس سے باہر اس کو نکلنا ہوگا. تو مسجد عائشہ چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کا عمرہ رہ گیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی کے ساتھ وہاں پر بھیجا تھا. ٹھیک ہے. وہ تنعیم کا مقام کہلاتا ہے, یعنی وہ مقام کہلاتا ہے کہ جو حرم سے باہر, اس کو حل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر اب مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں وہ مسجد بنا دی گئی ہے. تو وہاں سے اس لیے احرام باندھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور وہ حرم سے باہر ہے. اسی طرح جعرانہ کا جو مقام ہے وہاں سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں, حنین سے واپسی میں آپ نے عمرہ فرمایا تھا, تو اس لیے وہاں سے عمرہ ادا کیا جاتا ہے, اس کی فضیلت حاصل کی جاتی ہے. تو اصل یہ نہیں ہے کہ جعرانہ کا مقام یا مسجد عائشہ کا مقام ہو, اصل یہ ہے کہ حرم سے باہر جانا ہے, حل کا مقام ہونا چاہیے. تو وہ اگر حرم کی حدود سے اب باہر نکل گئے, مثلا کوئی عرفات چلا جاتا ہے تو عرفات کا جو حصہ ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے. اب اگر وہاں جا کے کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا عمرہ کرنا یہ درست ہو جائے گا, عمرہ وہ کر سکے گا. اچھا, کوئی عرفات چلا جاتا ہے تو اس پر عمرہ لازم تو نہیں؟ لازم نہیں. وہ میقات کی حدود سے کوئی باہر ہوا, میقات سے باہر نکل گیا, جو 5 میقات ہیں ان سے کوئی باہر نکل گیا, اور اب اگر وہ حرم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے, مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ وہ احرام باندھ کر اندر داخل ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے, علم دین کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.